بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے شفاعت کا ہونا، یعنی میں اپنی شفاعت کرواؤں۔ وہ کیسے ہوگی؟ معصوم امام کا فرمان کہ کچھ عمل لے کر آ، عمل کرنے پر خود کو پابندی دے۔ اب عمل ٹوٹا پھوٹا ہو سکتا ہے، اس نماز میں فکر دنیا بھی ہو سکتی ہے، اس نماز میں بزنس کی فکر بھی آ سکتی ہے۔ کوشش کر اپنی نماز کو بلند کر، اپنی فکر کو بلند کر، نماز میں کسی غیر کا خیال نہ لا، جس نے تجھے بنایا صرف اس کا خیال لا۔ یہ تو ہو گیا شفاعت کا ہونا۔ جب یہ ہوگا تو شفاعت ہوگی، اگر یہ نہیں قطعاً کوئی شفاعت نہیں ہے۔ دوسرا ہے اس سے بڑا مقام شفاعت کرنا، یہ بہت بڑا مقام ہے، یعنی خود بھی بچ جائے اور اپنے ساتھ کسی کو بچا کر لے بھی جائے۔ ملتا ہے نا کہ بعض شہداء کا مقام اتنا بلند ہے، وہ 70 لوگوں کی شفاعت قیامت میں کر سکتے ہیں۔ اب معصوم فرماتے ہیں شفیع بن سکتا ہے دو طریقوں سے، تو دنیا میں بھی شفیع بن سکتا ہے، تو آخرت میں بھی شفیع بن سکتا ہے، لیکن اے مومن ابتدا ہے دنیا سے۔ اگر تجھے کسی کا شفیع بننا ہے دنیا میں شفیع بن۔ مولا میں شفیع کیسے بنوں؟ دیکھیے میں نے کہا تھا وطر اور شفا، وطر ایک کو کہتے ہیں، شفا دو کو کہتے ہیں۔ قرآن میں ایک لفظ ہے کفلین، یہ بھی لفظ وہی ہے کہ قیامت کے دن کفلین یعنی دو کو بلند کیا جائے گا۔ یہ دو کون ہے؟ فرمایا کبھی تو کسی محفل میں بیٹھا ہے، ایک انسان ہے گناہ کرنے جا رہا ہے، مثال کے طور پہ کہنے جا رہا ہے پیسے نہیں ہیں، مجھے ہمسائے کی گاڑی کو چرانا ہے، اور آپ نے کہہ دیا ہاں اس کا جو تالا ہے وہاں سے کھولو گے تو آسانی سے کھل جائے گا، تو تم اس کے گناہ میں اس کے کیا بنے؟ شفیع بنے۔ فلاں صاحب آیا بھائی فلاں آفس میں کام نہیں ہو رہا، آپ نے کہا کام نہیں ہو رہا، فلاں افسر ہے اتنی رشوت لیتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ فری کے مشورے، نہ میرا فائدہ، نہ میرے خاندان کا فائدہ، نہ میرے بیٹے کا فائدہ، بھائی تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان کو بند کر دے۔ فری کا مشورہ دے کے اس کے گناہ میں اس کا شفیع بن جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس ایسے فری ایڈوائز دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ اچھا فلاں جگہ پہ جا رہے ہو فلاں کام کر دینا، اچھا فلاں روڈ سے جا رہے ہو وہاں سگنل بہت زیادہ ہیں، فلاں گلی سے جانا وہ سگنل توڑنا وہاں پولیس نہیں ہوتی۔ فری میں اس کو مشورہ دے رہا ہے، کل وہ مر گیا اور کل اس سے پیسے لے لیے پولیس نے تو گناہ بھی اپنی گردن۔ یہ تو پیسے کی بات ہے نا، لیکن اس گناہ میں اگر آدمی آ جائے، اگر خطا میں آ جائے، اگر چوری میں آ جائے، اگر رشوت میں آ جائے، اگر حرام خوری میں آ جائے، یہ فری میں اس کو مشورے دے رہا ہے۔ اور یہ ہماری عادت ہے۔ فرمایا یہ ہے شفیع۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ یہ امر بالمعروف شفاعت ہے، یہ نہی عن المنکر شفاعت ہے۔ آپ سمجھ رہے امام حسین وہاں جا کر شفاعت کریں گے؟ حسین دنیا میں ہم سب کی شفاعت کر کے چلے گئے۔ یہ مجلس شفاعت نہیں تو کیا ہے؟ یہ ذکر حسین شفاعت نہیں تو کیا ہے؟ یہ قال رسول اللہ یہ شفاعت نہیں تو کیا ہے؟ یعنی حسین شفیع بن رہے ہیں، کس راہ میں شفیع بن رہے ہیں؟ تجھے جنت میں لے جانے میں شفیع بن رہے ہیں۔ یہ قدم جو دنیا میں بلند کرتا ہے، یہی ایک ایک قدم تجھے جنت کے قریب لے جا رہا ہے، اور ایک رانگ قدم تجھے جہنم کے قریب لے جا رہا ہے۔ بس فرق یہ ہے تو دنیا کے قدموں کو دیکھ رہا ہے لیکن جہنم کے قدموں کو نہیں دیکھ رہا، لیکن خدا تو دیکھ رہا۔ ایک ٹائم پیریڈ ہے، 1 سے شروع کر 100 تک تجھے جانا ہے، ابھی تک تو 30 تک آیا ہے، پھر برزخ کا سفر ہے، پھر قیامت کا سفر ہے، پھر تجھے جنت میں جانا ہے۔ اب جو قدم اٹھا رہا ہے یہ قدم طے کریں گے کہ تمہارا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس راہ میں تیرا شفیع کون ہے؟ ہمیشہ دو لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ہے، ایک وہ جو تجھے راہ دکھانے والا ہے۔ اب تو بھی کسی اور کا شفیع بن سکتا ہے، تو خود شفاعت کیوں نہیں کرتا؟ تو کسی کو جنت کی طرف لے آ، تو حسین کی طرح شفیع بن کے حر کو حسین کے لشکر میں لے آ۔ یہی تو مقام ہے، ہمارا کام ہے ہم شفیع بنے، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اگر تو دنیا میں شفیع بنے گا خدا تجھے قیامت میں بھی شفیع بنائے گا۔ اگر تو دنیا میں بندگان خدا کی ہدایت کرے گا۔ اور یہ قرآن کی آواز ہے کہ 2 لشکر ہیں نا، لشکر جور، لشکر فساد، لشکر رحمت۔ ہمیشہ یہ 2 لشکر چلتے رہتے ہیں، دونوں کوشش کرتے ہیں۔ وہ لشکر کوشش کرتا ہے کہ تجھے دنیا کی طرف اور جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائے، اور ایک لشکر ہے تجھے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اے مومن روز دعا کرتا ہے اے خدا امام زمانہ کی لشکر میں شامل فرما۔ امام زمانہ کے لشکر میں کیا وہ لشکر کوئی جنت سے آئے گا؟ کوئی خاص لشکر بنا ہوا ہے، جب امام آئیں گے تو زمین کو اترے گا اور تم اس میں شامل ہو جاؤ گے؟ ارے یہی لشکر ہے جو تو دیکھ رہا ہے، تو خود کو اس لشکر کا ایک سپاہی سمجھ، تو بالفعل اس لشکر میں شامل ہے۔
لشکر کا کام صرف لڑنا نہیں ہے، لشکر کا کام صرف تلوار چلانا نہیں ہے، لشکر کا کام یہ ہے تو کسی کا شفیع بن، کسی بے نماز کو نمازی بنا، کسی گنہگار کو گناہ سے نکال. یہی علی بن ابی طالب، یہی تو شفاعت ہے. فرمایا تو شفیع بن. اب جب شفیع بن جائے گا تو مقام شفاعت پر آ جائے گا. اب جب دعا بھی زیارت عاشوراء میں کرے گا، بالفعل اس منزل پر تو کھڑا بھی ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.